کہ دشمنان دین نے اپنی تنقید کے تیروں کا سب سے زیادہ نشانہ دل سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو جس شخص کو تکلیف پہنچانے کی غرض ہوتی ہے، نیت اور ارادہ ہوتا ہے، اور علماء امت نے دین کی حفاظت کے لیے کہ اہل سنت مکتبہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے اتنے فضائل بیان نہیں کرتے، کمالات بیان نہیں کرتے، شان بیان نہیں کرتے جتنی حضرت عائشہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کمال کو بیان کرتے ہیں، مقام کو بیان کرتے ہیں، مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی دوسری بیویاں تو بھی ہیں، تو اس کے جواب سے پہلے عرض یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے فضائل بھی مانتے ہیں، کمالات بھی مانتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا اپنے ایمان کا لازمی جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہم شان زیادہ بیان کرتے ہیں، فضیلت زیادہ بیان کرتے ہیں، مقام زیادہ بیان کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ایک شخص ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، اور جو اس کا آخری بیٹا ہے اس بیٹے پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص جہاں بھی جائے گا تو اس کی بات کرے گا کہ میرے آخری بیٹے پر حملہ ہوا ہے۔ جب ذکر کرے گا تو اس آخری بیٹے کا کرے گا، پہلے کا بھی ذکر نہیں کرے گا، دوسرے کا بھی ذکر نہیں کرے گا، تیسرے کا ذکر بھی نہیں کرے گا، کہے گا میرے آخری بیٹے پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ حملہ آخری پر ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی رسول اللہ کی بیویاں ہیں، لیکن ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیوی ہیں کہ دشمنان دین نے اپنی تنقید کے تیروں کا سب سے زیادہ نشانہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ کو بنایا ہے۔ اس وجہ سے ہم امت کو بتاتے ہیں جس پہ یہ تنقید کے تیر چلا رہے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ کتنے بڑے فضیلت اور مقام والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کے دشمن ہیں تو نبی کی دوسری بیویوں کو چھوڑ کے ام المومنین عائشہ الصدیقہ پہ تبرئے کیوں کرتے ہیں، اعتراض کیوں کرتے ہیں، تنقید کے تیر کیوں چلاتے ہیں؟ دوسری بیویوں پہ تنقید کیوں نہیں کرتے، ان پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو توجہ سے سنیے گا، ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، تو سب سے زیادہ محبوب ہونے کی وجہ سے دل سے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو جس شخص کو تکلیف پہنچانے کی غرض ہوتی ہے، نیت اور ارادہ ہوتا ہے، تو اس کے سب سے زیادہ محبوب شخص پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کا دل دکھانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے دشمنان دین نے انتخاب کیا عائشہ الصدیقہ کا، کیونکہ عائشہ الصدیقہ کی عزت پہ جب وار ہوگا رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، ان کو مقصد حاصل ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی بیٹی کی عزت پر وار ہوگا تو امت میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ تمہارا پہلا خلیفہ ایسا شخص تھا جس کی پہلی بیٹی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم بنی، عزت بنی، اس کی عزت بھی صحیح نہیں تھی، وہ کردار کی صحیح نہیں تھی۔ جب اس کے گھر پہ حملہ ہوگا امت میں یہ تاثر دیا جائے گا مسلمانوں تمہارا خلیفہ شریف النفس نہیں تھا، شریف انسان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے صدیقہ کائنات پہ حملہ کیا گیا، صدیقہ کائنات پہ اعتراض کیے گئے۔ تیسری وجہ یہ ہے حضرت عائشہ پہ اعتراض اس وجہ سے ہے کیونکہ دشمن دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کو مٹانا چاہتا ہے، دین کو غیر معتبر ثابت کرنا چاہتا ہے، اور دین کا چوتھا حصہ اور دین کے گھریلو مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے لے کر امت کو دیے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کی عزت پہ وار ہوگا، حضرت عائشہ غیر معتبر ثابت ہوں گی، ان کا کردار صحیح ثابت نہیں ہوگا، تو دین از خود غیر معتبر ہو جائے گا۔ سوال ہوگا کہ تم نے دین لیا عائشہ سے ہے، تم نے دین لیا ام المومنین صدیقہ سے ہے، اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ جس کا کردار صحیح نہ ہو اس کی بات کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ جو وہ بتا رہی ہے وہ سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان تین بڑی وجوہات کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا حضرت عائشہ الصدیقہ کو۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا نشانہ بننے کی وجہ سے دین مجروح ہوتا تھا، اور علماء امت نے دین کی حفاظت کے لیے حضرت عائشہ الصدیقہ کی صداقت کا اور عزت کا پہرا دیا ہے۔